اس دن ملک صاحب نے وہ پریس کانفرنس کرنی تھی، وہ مشہور زمانہ، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ مجھے اسکرو کرتے ہیں. تو 100 موٹو لے لیا گیا کہ جی کہ ان کے بیٹا مجھے جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے. ملک ریاض صاحب کا، مہر بخاری صاحبہ اور مبشر لقمان صاحب، انہوں نے انٹرویو کیا تھا. لیک ہو گئی تھی ویڈیو. میں ایگزیکٹو پروڈیوسر تھا اس ٹرانسمیشن کا، اور وہ ایک اینکر کی بجائے 2 اینکر کیوں اس میں بیٹھے. تو مبشر لقمان صاحب جو نے گرمی جا کے وہ کٹ کے میں نہیں کرتا، یہ کرتا یہ کر کے وہ باہر چلے. ملک صاحب جو ہیں وہ تو ان کی بتی گل ہو گئی کہ یار ہے کی ہو گیا. آئی ٹی کے لوگ ہیں ٹیکنیکل چینلز کے، وہ کسی اور کے لنک کو جس کو کہتے ہیں نا ہیک کر لیتے ہیں یا کنڈی ڈال لیتے ہیں. تو وہ اس طرح میرے کنڈی ڈل گئی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب افتخار چودھری صاحب بڑے ایکٹیو تھے اور بطور چیف جسٹس پاکستان بحال ہونے کے بعد. تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی اور انہوں نے اچانک سے ایک شعبہ چھوڑ دیا. مطلب وہ این آر او کے اوپر بڑا ان کا ایمفیسس تھا. تو گورنمنٹ جو تھی اس کو بڑا ٹف ٹائم مل رہا تھا، گیلانی صاحب کی گورنمنٹ تھی. تو تب اچانک یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی، بلکہ کیس کر دیا اس طرح. وہ مجھے ایگزیکٹ چیزیں یاد نہیں ہیں اس طرح سے، لیکن وہ معاملہ جو تھا وہ 100 موٹو لے لیا گیا کہ جی کہ ان کے بیٹا مجھے جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے اور میں ان کو اتنے پیسے کھلا چکا ہوں. تو یہ وہ اس طرح کی انہوں نے چیزیں شروع کی. وہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ وہ بیسکلی غیبی امداد تھی جو صدر پاکستان تھے ان کو، آصف علی زرداری صاحب کو. اور میں چونکہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ میری ڈائریکٹ سلام دعا تھی، اور وہ کیوں تھی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن میں جو پوری قصہ ہے وہ ایک واقعہ ہوا تھا یہ ان دنوں کے جی کہ ایک انٹرویو ہوا تھا اسی تناظر میں، یہ سارے کیس میں، کہ ملک ریاض صاحب کا، مہر بخاری صاحبہ اور مبشر لقمان صاحب، انہوں نے انٹرویو کیا تھا. اس انٹرویو نے پھر وہ خاصی کنٹروورسی جنریٹ کر دی تھی، اور وہ لگ رہا تھا کہ جی وہ مل ملا کے انٹرویو ہو رہا ہے، پتہ نہیں پہلے سے سوال طے ہیں. وہ لیک ہو گئی تھی ویڈیو جس میں وہ گفتگو ہو رہی ہے ملک ریاض صاحب سے، اور وہ تاثر یہ جا رہا تھا کہ جی کہ مل ملا کے کام ہوا ہے. وہ جو انٹرویو تھا وہ کنڈکٹ کس طرح ہوا، اور وہ ایک اینکر کی بجائے 2 اینکر کیوں اس میں بیٹھے، یہ کہانی بڑی مزے کی ہے. اور میں اس کہانی کا ایک کہتے ہیں نا گمنام، جس طرح سپاہی ہوتے ہیں، میں اس طرح اس کا ایک گمنام کریکٹر. میں ایگزیکٹو پروڈیوسر تھا اس ٹرانسمیشن کا یا اس شو کا. معاملہ کچھ یوں ہوا کہ میں اور امداد سمرو ہمارے ایک دوست ہیں، صحافی ہیں، ہم لاہور سے اکٹھے گئے. میں 1 سال تقریباً اسلام آباد میں رہا، یعنی میری ٹرانسفر ہو چکی تھی وہاں پر. تو جب ہم یعنی میں ہوتا تھا کہ پیر کو چلے جاتا تھا، جمعرات کو واپس آتا تھا. تو دوسرے دن، ہفتے کے دوسرے دن، وہ چونکہ کیس چل رہا تھا افتخار چودھری صاحب کے بیٹے والا، وہ خود سن رہے تھے بیٹھ کے، اور ساتھ میں میرا خیال ہے جواد خواجہ ہوتے تھے ان کے، یا کوئی ایک آدھ اور جج بھی تھے. تو امداد سمرو اور باقی جو ہمارے دوست ہیں، رات کو جب میں پروگرام کر کے گیا تو انہوں نے کہا کہ یار تسی لوگ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو کیوں نہیں کرتے ہوتے، لیکن انہوں نے سلام دعا بھی. میں کہا اچھا میں کل کرا. اگلے دن وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو میں نے، اور مہر بھی وہیں پہ تھی، میں بھی وہیں پہ تھا. تو میں نے ان سے بات کی ملک صاحب سے. میں نے کہا کہ سر مہر کو میں ساتھ لے گیا. میں کہا ملک صاحب وہ تسی سانوں انٹرویو کا ٹائم دو. انہوں نے کہا کہ اج نہیں کل. میں کہا دیکھ لینا. انہوں نے کہا میں تہاڈے نال وعدہ کر رہا ہوں، مہر کو بیٹی کہہ رہے تھے، تو میں آپ کو انٹرویو دوں گا. اس دن ملک صاحب نے وہ پریس کانفرنس کرنی تھی، وہ مشہور زمانہ، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ مجھے اسکرو کرتے ہیں. تو وہ پریس کانفرنس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب ہم دفتر میں آئے تو پتہ چلا جی کہ آج تو ملک صاحب کا انٹرویو ہو رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں مبشر لقمان صاحب. DSNG چلی گئی ہے ملک صاحب کے گھر. اچھا ہمارا دل بڑا خراب ہوا کہ یار کہ سانوں کہا ہے کہ ملک صاحب نے تے انٹرویو کسی اور نو سائن کر دیتا یا دے دیتا. تو وہ ہم خیر انتظار کرتے رہے. انٹرویو نشر نہیں ہوا. 8 بجے ہونا تھا، نہیں. مہر کا پروگرام 10 بجے کا تھا. ہم نے اپنا پروگرام کیا. پتہ میں نے کیا تو وہ پتہ یہ چلا جی کہ وہ گاڑی ہماری گئی تھی DSNG
لیکن ملک صاحب آئے اندر اور انہوں نے مجھے ان کے گارڈ سے میں نے اقبال نام کا ان کا گارڈ تھا جو چیف سیکورٹی آفیسر ہے ان کا, وہ مجھے نا وہ چور پوڑ دے دیتا سی کہ کی چل رہے ہیں. تو میں چونکہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کا جو جناح اخبار تھا میں یہاں پر لاہور میں اس کا نکالنے والوں میں سے تھا, تو ملک صاحب کی میرے ساتھ جو تھی وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ تب سے چلی آ رہی تھی. تو اس لیے ان کے جتنے سٹاف وغیرہ کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے تھے, وہ پوری ڈائری شاعری مجھے ملتی رہتی تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ گڈی آئی سی تو ملک صاحب اندر آئے نے تو سیٹ اپ لگیا ہوا سی, تو انہوں نے کہا یہ کون ہے کہ دنیا ٹی وی والے, تو وہ اٹھتے چلے گئے. وہ پھر میں نے جو پروب کیا تو پتہ چلا کہ ملک صاحب کو بتائے بغیر مبشر لقمان صاحب نے ٹائم لے لیا تھا ان کے بیٹے علی ریاض ملک سے کہ جی کہ انٹرویو انہوں نے کہا ہاں جی گڈی بھیج دینا ہو جائے گا, ابا جی کر دیں گے کوئی نہیں ہے, ابو جی کہتے تھے. تو وہ پھر جب وہ انہوں نے بیٹے کو سمجھایا کہ نہیں پتر یہ نہیں دینا, میں تو کل وعدہ کیتا یہ ہے وہ ہے. اب جب یہ بات پتہ چلی مبشر لقمان صاحب کو یا ان کو پھر پتہ نہیں انہوں نے اس کو کس طرح کنسیو کیا, تو وہ ٹائی پڑ گئی اور ملک صاحب اس پھنس گئے. اور ملک صاحب نے فون کیتا مہر بخاری نو کہ بیٹا ہوں میں کی کرا, میں تو پھنس گیا. اچھا کیا جی تسی وعدہ کیتا سی, اور میں اور مہر جو ہیں وہ سپیکر آن کر کے ہم سن رہے ہیں فون, تو تسی دیکھ لو تسی وعدہ تو نہیں پورا اتر دیتے پھر اسی کی کر سکتے ہیں, مطلب جذباتی تھوڑی جی ڈائلاگ بازی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں. جس دن وہ طے تھا ہمارے ساتھ انٹرویو ان کا, اس دن صبح کوئی 10 بجے کے قریب ملک صاحب کا پھر فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ آپ لوگ جو ہے نا میاں عامر صاحب سے بات کریں. میاں عامر صاحب ساڈے چونکہ چیئرمین سن, تو وہ یہ دنیا ٹی وی کا قصہ ہے, تو وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب وہ بول رہے ہیں, یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملک صاحب اور میاں عامر صاحب کسی جگہ پر اکٹھے, اور جو میاں صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ وہ مہر وہ ایشو بنا ہوا ہے تو میں دفتر میں آ کے آپ سے بات کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میاں عامر صاحب جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. 15 منٹ بعد وہ دفتر میں آ گئے, تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں مسئلہ یہ وہ بھی ہے, مطلب مبشر لقمان صاحب نے بھی کیا ہے اور آپ نے بھی ٹائم کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی میں پہلے کیتا سی. اب میری ذاتی خواہش تھی کہ مہر جو ہے وہ وڈرا کر لے اس سے, تو میں نے کہا یار پھڈے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو نہ رہنے دیتے ہیں. تو وہ پھر طے یہ پایا کہ جی کہ 8 بجے بشر صاحب جو ہیں وہ ہاٹ چیئر پہ بیٹھیں اور 10 بجے مہر بیٹھیں, اور دونوں جو ہیں وہ انٹرویو کر لیں. بیچ میں 9 سے 10 کا خبرنامہ آئے گا تو لائیو ہوگا انٹرویو. خیر یہ فارمولہ طے پا گیا. تو پھر مطلب اس کے پیچھے انٹرویو کے پیچھے کہانی ہے. اب ملک صاحب جو ہیں وہ پورے 7 بج کے کچھ 20 منٹ کے اوپر وہ اسلام آباد میں جو دنیا کا آفس تھا مارگلا روڈ کے اوپر, وہاں پر وہ تشریف لاتے ہیں. میں نے ان کو ریسیو کیا اور ہم لے کے ان کو بیٹھ گئے کمرے میں. تو اب باتیں شاتیں چل رہی ہیں, تو اب دونوں اینکروں کے موڈ خراب ہیں, اور اچھا وہ بنتے بھی ہیں خراب, مطلب کہ وہ ان کو لگتا تھا کہ میرا حق مر گیا ہے, میرا ایکسکلوسیو سی. مہر کو یہ تھا کہ میں نے پہلے کیا ہوا ٹائم, اور یہ بہرحال اس طرح کی سچویشن تھی. تو اب جب انٹرویو شروع ہوا تو اب گفتگو وہ جس طرح کر کے انہوں نے شروع کی, باتیں شاتیں ہو رہی ہیں. تو میں نے نا وہ فون کیا اپنے سی او صاحب کو. ہمارے سی او تھے نوید کاشف صاحب, ابھی بھی وہی ہیں. نوید کاشف صاحب کو میں نے فون کر کے کہا کہ تسی کتنے ہو, ٹی وی دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یار مینوں فون بڑے آ رہے ہیں, کی کر رہے ہو تسی؟ اسی کہا سر تمہیں نہیں پتا وہ انٹرویو ہے ملک ریاض کا. اچھا اوکے تو کی مسئلہ ہے؟ میں کہا صرف میں کہہ رہے ہیں کمرشل جڑی ہیں نا وہ ذرا ڈراپ کرتی ہیں جانا نا, تو ٹائم ذرا زیادہ مل جائے. میں کہا 2 اینکر نے بروبری لگے نے. اب وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دینا, میں اس ٹائم ٹی وی نہیں دیکھ رہا, میں دفتر بھی نہیں ہے گا, میں تو پی سی بیٹھا ہوا تھا. مجھے فون بہت آ رہے سن کہ جی کہ وہ بڑا ودیا پروگرام کر رہے ہو, تو میں لوگوں کو ٹال رہا سا. وہ ہوتا نا کہ باس نو پتہ نہیں ہو تو ٹی وی تے کی چل رہا. تو اب وہ جب سوال جواب کر رہے ہیں آپس میں, تو اب جو مبشر لقمان صاحب کی پارٹی ہیں وہ ان کو میسج کر رہی ہیں کہ جی کہ مہر آپ کو بولنے نہیں دے رہی. مہر کے جو جاننے والے ہیں فیملی دوست وغیرہ جو کلیگز وغیرہ وہ میسج کر رہے ہیں کہ مبشر لقمان تے چھایا پہ تینوں بولنے نہیں دین ڈیا. تو اب مبشر لقمان صاحب نے یہ پہل کی کہ انہوں نے کہا کہ مہر کو نہ یوں دکھایا گیا کہ بریک کے دوران
کہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. مہر نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑیں, مجھے بھی 50 آ رہے ہیں, آپ کو کس طرح آ رہے ہیں. اس طرح کر کے وہ مبشر لقمان صاحب نے تھوڑی سی اشتعال دلا دیا, سادہ سی بات کہہ رہے ہیں. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے دلوایا گیا تھا مہر کو کہ بھئی وہ جذباتی ہے تو بولے گی. تو وہ جناب مہر نے بھی آگے سے کوئی بات کہی تو مبشر لقمان صاحب جو ہے نا گرمی جا کے وہ کٹ کے میں نہیں کرتا, یہ کرتا یہ کر کے وہ باہر چلے گئے. اب باہر نکلے ہیں تو ملک صاحب جو ہیں وہ تو ان کی بتی گل ہو گئی کہ یار ہے کیوں ہو گیا. تو اب بریک کے بعد واپس آئے تو کر لی مہر, تو وہ مہر سوال کر رہی ہے تو وہ ملک صاحب جو ہیں وہ بالکل بجھے ہوئے, جس طرح ہوتا نہیں کہ ایک انٹرویو سے جان ہی نکل جاتی ہے کہ وہ اتنے نروس یا اتنے پریشان ہو گئے. تو اس دوران یہ ہوا کہ جو مبشر لقمان صاحب ہیں وہ ان کو احساس ہوا باہر جا کے کہ یار میں تو بونگی مار رہا ہوں یا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ جناب واپس اندر آتے ہیں. میں جناب وہ باہر بندے سے مل کے ہوں, جھوٹ باہر بندے سے مل کے آیا ہوں کہ جو جناب یہ باتیں کر رہا ہے, کولوں کہانی بڑھائی کہ جناب کے ملک صاحب کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں, باہر کچھ بندے آئے ہوئے ہیں اور میں آن ایئر کروں گا یہ بات کہ مجھے سوال نہیں کرنے دیا جا رہا ملک صاحب سے. اب یہ والا جو پیس ہے یہ آن ایئر چلا گیا. جب یہ آن ایئر گیا تو مطلب مینجمنٹ بھی دیکھ رہی تھی, وہ ہائی فائی انٹرویو چل رہا تھا, میرا سب سے مطلوب انٹرویو اس وقت چل رہا تھا. اب یہ آن ایئر چلا گیا تو خیر وہ اب باتیں بریک میں بھی ہو رہی ہیں, میں تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہ کرو یہ ہے وہ ہے. تو اب میں بریک کے دوران میری ایک گندی عادت تھی کہ میں اب تو اسموکنگ چھوڑ چکا ہوں, میں باہر چلا جاتا تھا اسٹوڈیو, وہ ایم سی آر سے باہر جا کے میں سگریٹ پینے شروع کر دیتا. اس دوران یہ ہوا کہ بریک کے دوران وہ دونوں کی آپس میں وہ کھہ جو تھی وہ شدید ہو گئی. پھر وہ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ ہم نے چونکہ ملک صاحب سے طے کیا ہوا تھا یہ ہم نے باتیں کرنی ہیں, یہ سوال ہیں. اور وہ مطلب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیزائن کچھ نہیں تھا لیکن ایک تیاری تو تھی کہ یہ والے سوال کرنے ہیں. ملک صاحب کے ساتھ کوئی چیزیں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی ہماری, یہ بات طے ہے. لیکن وہ چونکہ سیاق و سباق سے ہٹا کے چیزیں وہ کلپ جوڑ کے چلانا اس طرح کرنا, اور پھر پاکستان کے بڑے بڑے جرنلسٹوں نے یہ والا کام کیا. تو وہ یہ ساری باتیں, اب پرابلم یہ ہوئی کہ جو ہماری پروڈیوسر بیٹھی ہوئی تھی نادیہ, اس نے وہ جو پی جی ایم ہوتا ہے, اب یہ ٹیکنیکل بات ہے, وہ اس کو آف نہیں کیا. اب وہ فیڈ جو جا رہی ہے کہ مطلب اگرچہ پروگرام آن ایئر نہیں ہے تو وہ لنک جا رہا ہے لاہور سے اس نے اپ لنک ہونا ہے تو پھر وہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوگا, یعنی کہ وہ سیٹلائٹ پہ آئے گا یا کیبل پہ آئے گا. تو وہ اس نے اگر آپ پی جی ایم کو بلاک کر دیں یا روک دیں تو پھر وہ نہ آواز جائے گی لاہور نہ تصویر جائے گی. تو وہ غلطی یہ ہوئی کہ اس نے پی جی ایم جو ہے وہ بلاک نہیں کیا یا اس کو آف نہیں کیا یا روکا نہیں. تو یہ ساری چیزیں اب درمیان میں کسی نے کنڈی ڈال لی ہوئی تھی. اور ہمارے ہاں جو ہے یہ آپ مطلب آپ کو اندازہ ہوگا یا آپ جن کو نہیں اندازہ ان کو لیے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا ایک پوری سائنس ہے. یہ جن کو کہتے ہیں نا شواموں کا چکر ہے, یہ شواموں کو کنٹرول کرنے والا کنڈی ڈالنا. بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چینل کی ڈی ایس این جی کسی ایونٹ پہ نہیں ہے لیکن وہ ہمارے جو ایم سی آر کے یا جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ٹیکنیکل چینلز کے, وہ کسی اور کے لنک کو جس کو کہتے ہیں نا ہیک کر لیتے ہیں یا کنڈی ڈال لیتے ہیں. تو وہ اس طرح میرے کنڈی ڈل گئی. تو پھر اس کے بعد وہ رات کو یعنی کوئی 12-1 بجے کے قریب ہوا یہ کہ جو مبشر لقمان صاحب کا جو ایٹیچیوڈ تھا, جو انہوں نے جس طرح جو حرکت کی اور ایک غلط بات کی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا کہ میں نے ملک صاحب کو سوال نہیں کرنے دیتے جا رہے, اس کے اوپر انتظامیہ نے ایکشن لیا اور ان کو آف ایئر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انکوائری پٹ کر دی. تو اب یہ خبر ہمارے پاس تھی لیکن جب ہم صبح اٹھے ہیں دفتروں میں آئے ہیں 10 بجے کے قریب تو وہ والی جو چوری ہوا تھا لنک یا جو فیڈ چوری کی گئی تھی وہ کسی نے وہ ایڈٹ کر کے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید ٹی وی 1 تھا اس کی یہ کارستانی تھی, انہوں نے کٹ کر کے وہ جتنی آف دی کیمرہ یا آف دی ریکارڈ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری چلا دی. تو وہ پھر بڑی باتیں لوگوں میں وہ چل رہی تھی کہ جی کہ پتہ نہیں کتنے پیسے پڑے سی, کوئی پلاٹ ملے, یہ ہوا, اس طرح کی کوئی سین نہیں تھا.
انٹرویو کنڈکٹ کرنے والا, یا کہہ لیں کہ وہ انٹرویو کے لیے ٹائم لینا یا انٹرویو کے لیے جو سارا کچھ کرنا تھا وہ میں نے کیا تھا. اور مبشر لقمان صاحب کی انٹری کس طرح ہوئی, وہ اس طرح ہوئی تھی جو میں نے مطلب آپ کو بتا دی. تو باقی ہمارے ہاں یہ جو ہیں کہ حقائق کچھ ہوتے ہیں, کہانیاں کچھ اور بن جاتی ہیں.